السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے، میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرولوجی ہوں۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نیف چیٹ بھی ڈاکٹر شفیق چیمہ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو اہم ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ڈائٹ کے بارے میں، جو گردے کی بیماری میں کیا خوراک ہونی چاہیے اس پہ سوال کرتے ہیں، اور میں نے اس میں کئی دفعہ یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو رینل ڈائٹ ہے یا کڈنی ڈائٹ ہے یا گردے کے مریض کی جو خوراک یا غذا ہے، اس کے دو اہم پہلو ہیں۔ ایک، غذا میں وہ تبدیلیاں یا چینجز کرنی ضروری ہیں جن کا تعلق پوٹیشیم اور فاسفورس سے ہے، کیونکہ گردے کے مریض پوٹیشیم اور فاسفورس جسم سے نہیں نکال سکتے، تو اس وجہ سے ان کو وہ کھانے لینے ہوتے ہیں، اسپیشلی جن میں ایڈوانس ڈیزیز ہوتی ہے جس میں پوٹیشیم اور فاسفورس کم ہو۔ پھر میں نے اس پہ بہت زیادہ ویڈیو بنائی ہے کہ کن کھانوں میں پوٹیشیم کم ہے، کن میں زیادہ ہے، کمپریہنسو کڈنی ڈائٹ پہ ویڈیو بنائی ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے گردے کی جو کنڈیشن ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، گردے ڈیمیج ہونے کی رفتار نہیں بڑھتی اگر آپ وہ لے بھی لیں، لیکن ویسے زیادہ پوٹیشیم اور زیادہ فاسفورس آپ کی ہڈیوں کے لیے، جسم کے لیے، دل کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، گردے کی ڈائٹ جو کڈنی ڈائٹ ہے اس کا اہم پہلو یہ کہ ایسی غذا استعمال کی جائے جس سے گردے کی بیماری بڑھنے کی رفتار کم ہو، پروگریشن کم ہو، جو گردے کو پروٹیکٹ کرے۔ تو میجورٹی کیسز میں یہ دونوں ڈائٹس جو ہیں، کم پوٹیشیم والی، کم فاسفورس والی، اور اس کی جو پروگریشن کو سلو کرنے والی ڈائٹ، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یعنی دونوں ہی آپ نے چینجز کرنی ہوتی۔ تو اس لیے ابھی میں اس وقت جو ڈائٹ کی بات کروں گا وہ ان 5 ڈائٹس کی بات کر رہا ہوں جو کڈنی ڈیزیز کی پروگریشن کو کم کرتی ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز کے بڑھنے کی رفتار کو کم کرتی ہیں، سی کے ڈی پروگریشن کو کم کرتی ہیں، یعنی گردے خراب ہونے کی جو رفتار ہے اس کو کم کرتی۔ لیکن اگر آپ کو ایڈوانس کڈنی ڈیزیز ہے تو ان ساری ڈائٹس میں آپ نے ہر وہ پھل اور سبزی استعمال نہیں کرنی جن میں پوٹیشیم اور فاسفورس زیادہ ہو۔ تو اس طرح سے آپ کے لیے سیفسٹ ڈائٹ بن جائے گی، یہ بیسٹ ڈائٹ ہو جائے گی۔ ایک طرح سے تو آپ کو گردوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرح اس میں کوئی ایسی خطرناک چیزیں نہیں ہیں زیادہ پوٹیشیم یا فاسفورس جس کی آپ کے جسم میں زیادتی سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو 5 ڈائٹس کی بات کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ ہم اینڈ میں بات کریں گے۔ 5ویں نمبر پہ جو میرے خیال میں امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ڈائٹ کا سی کے ڈی کے پیشنٹ میں، وہ یہ کہ یہ لو سوڈیم ڈائٹ ہونی چاہیے، جیسے ڈیش ڈائٹ ہے۔ لو سوڈیم ڈائٹ کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ زیادہ لوگ جو گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں ان میں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ جب بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ بلڈ پریشر سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے گردے کی خراب ہونے کی رفتار بڑھتی ہے۔ تو اگر آپ ڈیش ٹائپ ڈائٹ لیں گے، ڈائٹ رچ ان فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، لو فیٹ ڈیری پروڈکٹ، کم نمک والے، کم فیٹ والی، تو کیا ہوگا؟ آپ کا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا، میٹابولک سنڈروم کم ہوگا، زیادہ بلڈ پریشر بڑھنے سے گردے کے خراب ہونے کی رفتار کم ہوگی۔ تو سب سے پہلے سمپل الفاظ میں نمک آپ نے جو سالٹ ہے وہ کم سے کم استعمال کرنا ہے، اور کوئی بھی ڈائٹ لیں، جیسی بھی ڈائٹ ہو، اس میں سالٹ کا انٹیک جو ہے نا کم ہونا چاہیے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لو کیلری ڈائٹ ہے، لائک ڈائٹ آپ کسی طرح کی بھی جتنی بھی اچھی کھائیں، اگر کوانٹٹی میں زیادہ کھا لیں گے، زیادہ کیلری چلی جائیں گی تو ویٹ گین ہوگا، ویٹ گین سے میٹابولک سنڈروم، ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں آپ کے گردے کی خراب ہونے کی رفتار بڑھائیں گی۔ جیسے میڈیٹرینین ڈائٹ ہے یا کوئی بھی آپ ڈائٹ کرتے ہیں ٹو لوز ویٹ، وہ زیادہ اچھی ہے بجائے اس سے کہ آپ کھا بہت زیادہ لیں۔ جتنی بھی اچھی ڈائٹ ہو اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو نقصان ہے، جتنی بھی بری ڈائٹ ہو اگر آپ بالکل کم لیتے ہیں تو اس کا نقصان کم ہے آپ کو۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ڈائٹ میں جو کیلریز ہیں یعنی اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا وزن اگر کم نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ مینٹین تو رہے۔ تو چوتھے نمبر پہ یہ تھی کہ جو ڈائٹ ہے وہ کیلریز میں بھی کم ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس میں وزن لوز کریں، شوگر، بلڈ پریشر بہتر ہو تو کڈنی خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ جو ڈائٹ ہے وہ ہے کہ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ لیں، اسپیشلی اگر وہ گھر میں آپ کک کرتے ہیں تو ہوم میڈ فوڈ ہو، پلانٹ بیسڈ ڈائٹ ہو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو پلانٹ بیسڈ ڈائٹ ہے اس کا ایسڈ لوڈ کم ہوتا ہے، اس کے رزلٹ میں یورک ایسڈ، کریاٹنین، ہائیڈروجن زیادہ بڑھنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، تو یہ سیفر ہے فار دا کڈنی۔ بہت زیادہ اسٹڈیز ہیں
اس میں انہوں نے کمپیئر کیا اینیمل پروٹین کو اور پلانٹ بیسڈ پروٹین کو. تو پلانٹ بیسڈ ڈائٹ جیسے ویجیٹیرینز کھاتے ہیں, ویجیٹیرین کی بھی مختلف ٹائپس ہیں, کچھ ساتھ انڈا لے لیتے ہیں, کچھ فش لے لیتے ہیں, کچھ اسٹرکٹ ویجیٹیرین ہے, وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. تو میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے, اگر آپ ویجیٹیرین ڈائٹ لیتے ہیں, پروٹین بھی جو لیتے ہیں پلانٹ بیسڈ وہ ہے, تو اس سے آپ کے کڈنی خراب ہونے کی رفتار میں بہتری آئے گی. دوسرے نمبر پہ جو ڈائٹ ہے, جو کہ ایک بڑا ویل ریکمینڈڈ گائیڈ لائن ہے کہ اب لو پروٹین ڈائٹ لیں. یعنی پروٹین کوئی بھی ہو سکتی ہے, پریفریبلی پلانٹ بیسڈ ہو تو اچھا ہے, لیکن اگر اینیمل بیسڈ بھی ہو تو پروٹین کی اوور آل ڈیلی کوانٹٹی کم ہو, 0.8 گرام پر کے جی باڈی ویٹ, یعنی جتنا آپ کا وزن ہے جسم کا اس کا 80% کے مطابق جو ہے نا وہ پروٹین ہو پر گرام. جیسے اگر آپ کا 80 کلو وزن ہے تو 0.8 گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ ہے, تو 0.8 کو آپ اپنے وزن سے ضرب دیں گے تو جو جواب آئے گا اتنے گرام پروٹین آپ ڈیلی لے سکتے ہیں. میں نے اس کا بہت آسان بھی ایک سولوشن بتایا تھا کہ صرف آپ پروٹین جتنا آپ کا وزن ہے نا اس سے آدھی کر لیں. اگر آپ کا 100 کلو وزن ہے تو 50 گرام, 80 کلو ہے تو 40 گرام, 60 کلو ہے تو 30 گرام پروٹین. اس کی وجہ یہ کہ جو 10-15 ایکسٹرا گرام ہے وہ چلی ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح سے. تو لو پروٹین ڈائٹ ہیز بین ریکمینڈیڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین کہ اس سے کڈنی ڈیزیز کی پروگریشن سلو ہوتی ہے, پرووائڈیڈ کہ بالکل پروٹین ختم نہیں کرنی ہے. اگر آپ ایلڈرلی ہیں, مسل میس کم ہے, میل نیوٹریشن ہے, تو پروٹین تھوڑی بڑھائی بھی جا سکتی ہے. اور آخری نمبر 1 ڈائٹ, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ساری ڈائٹس تو میں نے کور کر دی, تو اب کون سی ایسی ڈائٹ رہ گئی ہے جو بیسٹ ڈائٹ ہو سکتی ہے. ہم نے اوپر سے لو سوڈیم کی بات کی, پھر لو کیلری ڈائٹ کی بات کی, پھر پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کی بات کی, پھر لو پروٹین ڈائٹ کی. تو نمبر 1 ڈائٹ آپ کے لیے میری نظر میں وہ ہے جو آپ کو آپ کا نیفرولوجسٹ آپ کی حالت, کنڈیشن, ڈیزیز, بیماریوں کے مطابق سجیسٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سب کو ملا کے آپ کو کوئی ڈائٹ سجیسٹ کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اسپیسیفک ڈائٹ چارٹ بنا کے دے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے لو پروٹین ڈائٹ اچھی ہے لیکن آپ کے لیے کسی وجہ سے اچھی نہیں ہے, یا آپ نے لو سوڈیم ڈائٹ نہیں لینی کیونکہ آپ کا سوڈیم پہلے ہی کم ہے. تو دا بیسٹ کڈنی یا رینل ڈائٹ از واٹ یور نیفرولوجسٹ ہیز ریکمینڈیڈ, جو آپ کا گردے کا اسپیشلسٹ آپ کو بتاتا ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ڈائٹ ہے. تو یہ تھی نمبر 1 ڈائٹ. تھینک یو ویری مچ.